اسٹریس مینجمنٹ کے لیے تو قرآن ترجمے سے پڑھیں. اکثر انگزائٹی کے پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے ڈر لگنے لگا ہے, مجھے موت سے ڈر لگ رہا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تو اب انگزائٹی نے ڈرا دی ہے, اب ڈرانے کو ڈائریکشن دینی ہے. چھوٹے خوف کو بڑا خوف ختم کرتا ہے, اور سب سے بڑا خوف کیا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور جیسے جیسے آپ اسی کو ڈائریکشن دینی ہوتی ہے. غافلوں کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں, جن کے دلوں پہ جو ہے مہر لگ چکی ہے ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں, ان کو کیا ملے گا. لیکن جو ڈر گیا ہے نا, جس کو ڈر لگتا ہے, جس کے اندر احساس ہے, انگزائٹی اپنے اس پریشانی کو چینلائز کرنے کا نام ہے کہ اس کو جب آپ چینلائز کر لیتے ہو تو آپ بہت کچھ سیکھتے ہو اس بیماری سے. یعنی کہ موت کا ڈر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کثرت سے موت کو یاد کرو, تو ویسے یاد نہیں ہوتی تو پھر بیماری کی شکل میں اللہ یاد کروا دیتا ہے. اور موت تو جو ہے نا زندگی کی حفاظت کرتی ہے. وقت سے پہلے تو موت آ ہی نہیں سکتی, وقت کے بعد زندگی ٹھہر نہیں سکتی. تو جس چیز کو ہم بدل نہیں سکتے اس کے بارے میں سوچ سوچ کے ہم اپنی حالت کو کیوں اتنا بدل دیتے ہیں. تو بیسٹ ٹائم ہے عبادت کا, قرآن پڑھنے کا, کیونکہ آپ کو ایک ایک آیت جا کے ہٹ کرے گی, آپ کو وہ آپ کے دل تک جائے گی. وہ راحت جو تمہیں سلا رہی ہے اس سے وہ تکلیف بہتر ہے جو تمہیں جگا رہی ہے. یہ حقیقت ایسی ہے. اور جیسی ہی انگزائٹی کو آپ چینلائز کر لیتے ہو, ہیلپ لو, سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤ, لیکن ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک بک آف گائیڈنس ہے بہترین, آپ کے سامنے ہے سب کچھ, پڑھنا شروع کرو. اور یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ کا ذکر ہے. اچھا, ویسے ہی جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. یعنی جو بندہ پریشان ہوتا ہے اور مصیبت میں ہوتا ہے, بیماری میں ہوتا ہے, تو اللہ تب یاد آتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں بھی پارٹ آف دا وزڈم کہ اللہ تعالیٰ نا بندے سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ بندہ ویسے ہی جب سیدھے راستے پہ نہیں آ رہا ہوتا تو ہی افلکٹس دیٹ پرسن ود ڈیزیز اور سکنس, اور یہ وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں واپس لانے کے لیے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ہی وجہ لعلهم يرجعون جو ہے نا اصل مقصد یہ. اور یہ جو ایون موت کا خوف ہے نا, اگر تو یہ انسان کو لیزی اور پیرالائز اور لیتھارجک کر رہا ہے تو پھر یہ نیگیٹو اس میں جا رہا ہے. لیکن اگر یہ آپ کو انرجی دے اور موٹیویٹ کر ٹو ورک فار دا ہیئر آفٹر, تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے. تو آئی تھنک موت کا خوف بالکل انسان کو بٹھانا دے کہ مجھے تو موت سے ڈر لگتا ہے اور سارا, رادر دس ایموشن شوڈ ایکٹیویٹ یو ٹو ورک ہارڈر اینڈ ہارڈر فار یور آخرہ انشاءاللہ. اور یہ بڑی پازیٹیو انرجی میں کنورٹ کر سکتا ہے. موت کے اوپر نا حضرت نے ایک چیز لکھی کہ پیر, پیغمبر, ولی, درویش, مردان خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا. موت کیا ہے حق سے بندے کو ملانے کا سبب, موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب. روز اول سے رہا یہ زندگی کا سلسلہ, موت کیا ہے زندگی کا آخری ایک مرحلہ. لکھنے والے نے لکھا ہستی کی قسمت میں زوال, ہاں مگر باقی رہے گی ذات رب ذوالجلال. تو اللہ کے علاوہ سب, تو یہ تو ہمیں تو یہ چیز پہلے ہی بتا دی گئی ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو یہی ہے کہ ہم نے اپنی ان پریشانیوں, وہ پریشانیاں ہماری غلط فہمیاں ہوتی ہیں, ہم نے ان کو ریڈ کرنا ہے, ان کو سمجھنا ہے, اور اسی کے اندر ہمارے لیے پورا کا پورا راستہ موجود ہوتا ہے. حال کو نہیں دیکھنا, خیال کو دیکھنا ہے, اللہ کی رحمت سے پور امید رہنا, وہ راستے بنا دیتا ہے. اچھا, اسی میں یہ بتائیں, ایک کنفیوژن مجھے بھی کبھی بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نا 3 مہینے تک اسودان پانی اور کھجور پہ گزارا کرتے تھے. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں کہ ڈیٹ ہے اس میں شوگر کافی زیادہ ہوتی ہے, تو اگر آپ روزانہ شوگر یعنی ڈیٹس لے رہے ہو اور وہ چیز, تو ہاؤ ڈو یو بیلنس بٹوین دا ٹو, اور کیسے آپ دیکھیں وہ جو ایک پرانا وقت جو تھا نا اس میں تو بہت زیادہ مشکلات تھی. ٹیسٹ تو ہے ہی تب کہ جب آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے, اب آپ کیسے چل رہے ہیں, اسی میں تو بیلنس کرنا ہے. جب ایک چیز کی آپ کے پاس اویلیبلٹی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور آپ لوگ سب کو یہی بتا رہے ہیں کہ کم خوراک سے زیادہ مشقت کی جا سکتی ہے. آج کے دور میں چونکہ اتنا کچھ بدل چکا ہے, آپ دیکھ لیں پروسیسڈ فوڈ ہے, سارا کچھ ہے, تو یہ جو ریسرچ ہے نا, جو سائنس ہے, یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے. تو اس کا مقصد بھی لوگوں کی زندگی میں آسانی لے کے آنا ہے. اگر تو ہم اسی پیٹرن پہ چلیں اور ہم کم کھائیں اور ایکسرسائز زیادہ کریں تو ہمیں زیادہ کوئی ڈائٹ کی اور ان ڈائٹ پلانس کی ضرورت نہیں ہے. یاد رہے کہ ہم وہ جنریشن ہے جو چھوٹی عمر سے پروسیسڈ فوڈ کھاتے آ رہے ہیں, تو ہم نے اپنی باڈی کو اتنا کنٹامینیٹ کر دیا ہے کہ اس کو ابھی ڈی ٹاکسیفائی کرنے کے لیے ہمیں رائٹ سٹیپس لینے ہوں گے. پرانے وقتوں میں آپ دیکھیں نا کہ کوئی اس طرح کی مطلب پروسیس فوڈ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, بلکہ کھانے کو ہی بہت کم تھا. تو بالکل, بلکہ ابھی تو یہ میں ایک اور اسٹڈی دیکھ رہا تھا کہ جب ابھی بچہ پیٹ میں ہے اور ماں غلط چیزیں کھا رہی ہے تو وہ سارا کا سارا بچے تک جا رہا ہے. تو یعنی کہ وہ مسکین بیچارہ معصوم جو ابھی تک دنیا میں آیا ہی نہیں ہے, وہ پہلے اس کے خون میں جو ہے ہائپر انسولینیمیا, انسولین لیول زیادہ ہے, تو وہ کھا کے سونا
یہ زہر ہے. دیکھیں اور پھر کیا کھا کے سونا. ہاں